اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر عید الاضحیٰ کی نماز پر بھی پابندی ہے، اکٹھے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا جرم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے مسلمان جو 360 کے مسلمان ہوتے ہیں، جو عید اور بقرعید پر ہی مسجدوں میں عیدگاہ میں نظر آتے ہیں، وہ عید کی نماز عیدگاہ میں یا مسجدوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں سے بہت سخت لہجے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اتنے پکے مسلمان ہوتے تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ آج دنیا کے اندر اس طرح کے حالات ہرگز پیدا نہیں ہوتے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ شیر جیسی قوم مسلمان پر کوئی حکومت کر سکے، کوئی مسلمان کو اتنا ذلیل کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے برے اعمال ہیں۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز ہمیں عید الفطر کی طرح گھروں میں ہی پڑھنی ہے۔ اس کے اندر اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ 4 آدمیوں سے کم نہ ہو، 4 آدمیوں سے کم اکٹھے نہ ہو۔ 4 آدمیوں سے کم ہوں گے تو نماز نہیں مانی جائے گی۔ عید کی نماز میں تکبیر اور اذان نہیں ہوتی ہے، بغیر اذان اور تکبیر کے نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کی نیت اس طرح کریں گے کہ میں عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کر رہا ہوں، یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات عید الاضحیٰ مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر اتنے سارے کلمات، اتنی ساری باتیں نہ کہہ سکتا ہو تو صرف یہ کہہ لے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، عید کی 2 رکعات پڑھ رہا ہوں، یہ کافی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے 3 بار ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 3 بار ہاتھ اٹھائیں گے، 2 بار میں ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھ لیں گے۔ قرأت کریں گے، رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں قرأت کریں گے۔ قرأت کرنے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے یہی تکبیر ہمیں 3 مرتبہ کہنی ہے۔ یہ 6 مرتبہ ہو جائے گی۔ 3 مرتبہ پچھلی رکعت میں کہہ لی، پہلی رکعت میں، اور 3 مرتبہ اس رکعت میں، تو یہ 6 مرتبہ ہو جائے گی۔ 6 زائد تکبیریں اس میں کہی جاتی ہیں۔ اس کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کر کے تحیات پڑھ کے ہم سلام پھیر لیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ سننا واجب ہے۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے لیکن سننا واجب ہے۔ خطبہ پڑھا جائے تو سننا ضروری ہے۔ اگر خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو تو خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر پڑھنا آتا ہو تو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے یہ میں بہت مختصر سا خطبہ ہندی میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ آپ اپنی اسکرین پر اس کو دیکھ لیجئے۔ پہلا خطبہ اس طرح پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا پڑھنے کے بعد کرسی پر بیٹھ جائیں گے، کرسی اسٹول وغیرہ جو بھی ہمارے گھر میں ہو ہم اس پر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد تقریباً 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کی مقدار تک، اتنی دیر تک ہم بیٹھے رہیں گے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسرا خطبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عید کا خطبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے گی، پھر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔